بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مفسدات یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ کہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے ساتھ یہ کام ہو جائے، ہم سے کوئی حرکت ہو جائے ایسی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہمیں اتنی چیز معلوم ہونا چاہیے، نماز ٹوٹ گئی تو پھر ہمیں دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو مفسدات 18 ہیں، کسی نماز میں زیادہ بھی لکھے ہیں، کسی میں کم بھی لکھے ہیں، یہ اختلاف جو ہے چلتے رہتے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو بہت کم استعمال ہونے والے ہوتے ہیں ان کو کچھ حضرات لکھتے نہیں ہیں، بھی لکھ کے جو ہے ان کو زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی، سوچتے ہیں تو زندگی میں کبھی کبھار کسی کے ایک آدھ مرتبہ جو ہے آیا تو آیا، ورنہ وہ بھی نہیں آیا۔ پوری پوری زندگی بعض مرتبہ کسی کو ضرورت نہیں پڑتی، ایسے مفسدات چھوڑ دیا جاتے ہیں۔ یہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک شخص نے ایک ہی چیز کو جو ہے کئی مفسدات بنا دیے، اور ایک نے ان سب چیزوں کو ایک ساتھ جو ہے ذکر کر دیا ایک کے اندر، اس لیے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس کتاب ہے معاون نماز، اس کے اندر 18 مفسدات لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے لائیو پروگرام میں معاون نماز ہی تھی، وہ دوسری تھی، اس میں 28 تھے شاید میرے خیال سے، تو اس کو بھی جو ہے وہاں پڑھ کر جو ہے ذکر کیا تھا۔ نماز میں 18 مفسدات ہیں۔ نمبر 1، نماز میں بات کرنا، تھوڑی ہو یا زیادہ، بھول کر ہو یا جان بوجھ کر۔ دو، پہلی چیز ہے نماز کے اندر ہم نے بات کر لی، چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، جو ہے نماز ٹوٹ جائے گی اس سے، چاہے بھول کر ہی ہو جب بھی ٹوٹ جائے گی، جان بوجھ کر ہو جب بھی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، زبان سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ کوئی آیا، اس کو ہم نے نماز کے اندر ہی السلام علیکم کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی نے کہا السلام علیکم، نے اس کا جواب دے دیا وعلیکم السلام، جب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ سلام کا جواب دینا یہ تو آ گیا، ایسے ہی چھینکنے والے کا، کسی نے جو ہے برابر میں چھینکا، اس نے کہا الحمدللہ، آپ نماز کے اندر شامل تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا یرحمک اللہ۔ یہ تو تھوڑی سی وضاحت یہ کر دیں کہ یہ لفظ جو ہے یرحمک اللہ ہے، اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، یا رحمک اللہ کہتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اس لفظ کا ہمیں صحیح تلفظ کرنا چاہیے۔ یہ لفظ ہے صحیح یرحمک اللہ۔ کوئی شخص جو برابر بیٹھے دعا مانگ رہا تھا، نماز کے اندر جو ہے آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4، کسی بری چیز پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ کوئی خبر سنی، کسی نے کسی کی موت کی خبر سنائی، یا جو ہے کوئی بری خبر سنائی، اور کسی کو، ہم یہاں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، یا نماز کے اندر رکوع سجدے میں تھے، ہم نے جب یہ بری خبر سنی تو ہم نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اب نماز ختم ہو جائے گی بالکل۔ جیسے کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن نماز کے اندر جو ہے نہیں کہہ سکتے، تو نماز اس سے بھی ٹوٹ جائے گی۔ کسی عجیب چیز پر سبحان اللہ کہنا، تو اس سے بھی کیا ہوگا، نماز ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کوئی بھی لفظ جو ہے ہم نماز کے اندر نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوہ یا اف کرنا، اس سے بھی نماز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یعنی قرات بتلانا۔ یہ ہم یہاں نماز پڑھ رہے تھے برابر میں، اور کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اس سے کوئی غلطی ہوئی، ہم نے اس کو لقمہ دے دیا، تو اس سے جو ہے نماز ختم ہو جائے گی لقمہ لینے والے کی۔ نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ اگر ہم نماز کے اندر قرآن شریف دیکھ کر پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی اور نماز ختم ہو جائے گی۔ اور یہ نماز کے اندر کے مسائل ہیں، کبھی آدمی سوچے کہ نماز کے باہر قرآن شریف پڑھنے کو منع کر رہے ہیں، نہیں۔ تو نمبر 7 ہے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ ارے بیچ میں کچھ سال پہلے یہ بات بہت زیادہ چلی تھی، لوگ باگ جو ہے قرآن دیکھ دیکھ کر جو ہے تراویح پڑھ رہے تھے، کئی مسجدوں کی جو ہے ویڈیو آئی تھی، لیکن وہ سراسر غلط ہے، اور اس سے نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 8، قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ کوئی اگر بڑی غلطی ہو گئی جس سے بالکل ترجمہ ہی بدل جائے گا، ایسی غلطی ہوئی تو پھر نماز ختم ہو جائے گی۔ پہلے یہ مسئلہ اس طرح سنا تھا کہ ایک آدمی اگر 3 آیتیں پڑھ لی، اس کے بعد کوئی غلطی ہوئی تو نماز جو ہے نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ 3 آیتیں پڑھ لی ہوں چاہے 10 آیتیں پڑھ لی ہوں، اس کے بعد کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے
तर्जुमा बिल्कुल ही जो गलत हो गया, बहुत ज्यादा गलत हो गया, हल्का फुल्का गलत हुआ है, जहाँ जो है ज्यादा बड़ी कोई गलती नहीं होती, तो वहां जो नमाज खत्म नहीं होगी, चाहे वो 3 आयत से पहले ही हो जाए। तो नंबर 8 है कुरान मजीद पढ़ने में कोई सख्त गलती करना, कोई बड़ी गलती कर दी, इससे कुफ्र और शिर्क का मसला गोया के लायक आता है, जन्नती को दोजखी और दोजखी को जन्नती बनाना का तर्जुमा बदल जाता है, बिल्कुल अपोजिट तर्जुमा हो जाता है इस तरह का, तो वहां जो है नमाज खत्म हो जाएगी। नंबर 9, अमले कसीर करना, कि जिससे देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा, ऐसा अमल करना। नमाज के अंदर है हम, तो यूं करके खड़े हैं, और कोई खुद ले आई, तो अगर हमने यूं कर लिया तो अमले कसीर नहीं है, ये अमले कलील है, इससे नमाज खत्म नहीं होगी। लेकिन हम यूं करके खुद जा रहे हैं, है ना, ये जो है टोपी गिर गई नीचे सजदे के अंदर, तो जब हम दोनों हाथों से यूं करके उठा रहे हैं, यूं पहन रहे हैं, तो फिर नमाज खत्म हो जाएगी। अगर हमने गिरी और एक हाथ से उठाकर पहन ली, फिर नमाज खत्म नहीं होगी। ऐसे ही मोबाइल बैठा, घंटे बजी मोबाइल की, तो हमने हाथ डाला जेब में और बंद कर दिया, या बगैर जेब में हाथ डाले बंद कर दिया, तो नमाज खत्म नहीं होगी। हाँ, निकाल कर दोनों हाथ से यूं करके बंद करेंगे तो फिर नमाज खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक हाथ से अगर बंद करेंगे, एक हाथ यूं है, देखने वाले को लगेगा ये नमाज में ही है, किसी मजबूरी की वजह से हाथ उठाया है। जब दोनों हाथ से यूं करके करने लगेंगे, देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे नमाज में नहीं है। यानी अमले कसीर का मतलब होता है बड़ा अमल, ज्यादा अमल। कोई ऐसा अमल अगर हम नमाज के अंदर कर लेंगे तो नमाज खत्म हो जाएगी। बाद उलमा ने इसको इस चीज से भी ताबीर करा है कि दोनों हाथ से अमल कर लेंगे तो अमले कसीर हो जाएगा, एक हाथ से अमल करेंगे तो अमले कलील ही रहेगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने हल्के से बस जाते हुए हल्का सा यूं कर दिया दोनों हाथ से, तो उससे नमाज खत्म नहीं होगी। करना तो बेहतर नहीं है, ये भी बिला वजह इस तरह करना जायज नहीं होगा। लेकिन बाद हजरत रुको में जाते हुए जो है इस तरह करते हैं, उठेंगे इस तरह, जब सजदे में जाएंगे तो फिर कुर्ते को यूं करते हुए जाएंगे, बिला जरूरत तो ऐसा करना जायज नहीं है। लेकिन अगर बहुत हल्के अमल से कराए दोनों हाथ से तो नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूं यूं करके अगर इस तरह करेंगे तो फिर नमाज खत्म हो जाएगी। नंबर 10, खाना पीना कसदन हो या भूल कर, नमाज में कोई चीज खा ली नमाज खत्म हो जाएगी। चाहे अगर हमने वहां से चीज कोई उठाकर मुंह में रख ली, चाहे बिल्कुल मामूली सी हो, मिसाल के तौर पर चीनी का दाना पड़ा था, नमाज पढ़ रहे थे ना, चीनी का दाना उठाकर हमने मुंह में रख लिया तो नमाज खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर मुंह के अंदर कोई चीज थी, उसको हमने दांतों के अंदर फंसी हुई थी, उसको निकाल ली, ये बोटी अटक जाती बाद में होता हुआ, उसको निकाल कर जो है हमने खा गए, अगर वो इतनी थी कि चने के बराबर, तो नमाज खत्म हो जाएगी। और चने से कम थी तो फिर नमाज खत्म नहीं होगी इसको खाने से। अगर मुंह के अंदर थी, मुंह के बाहर से जो है उठाकर खाइए कोई चीज, तो चाहे चने के दाने से भी कम हो, जब भी नमाज खत्म हो जाएगी। नंबर 11, 2 सफ़ों की मिकदार के बराबर चलना। मिसाल के तौर पर हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, इस सफ पर इस तरह जो है हम नमाज पढ़ रहे हैं, आगे जगह खाली है, मिसाल के तौर पर हम इस तरह जो है आगे बढ़कर आगे की सफ में यूं करके आ सकते हैं। एक सफ चलिए, नमाज की नहीं टूटेगी नमाज के अंदर ही। और ऐसा हमने हरम शरीफ के अंदर देखा भी है, ये हजरत जो है वो आगे बढ़कर अगर जगह खाली है तो आगे जो है इस तरह बढ़ जाते हैं, और बढ़ना भी चाहिए अगर जगह खाली है। हाँ, 2 सफ अगर खाली है तो इतना नहीं बढ़ेंगे, या 2 सफ से थोड़ा सा ज्यादा है तो उतना नहीं बढ़ेंगे। एक सफ या जो है एक सफ बढ़ सकते हैं, या 2 सफ भी खाली उतने ही। 2 सफ से ज्यादा अगर 1-2 कदम भी थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर नमाज खत्म हो जाएगी 2 सफ से ज्यादा। इसी तरह नंबर 12, किबले की तरफ से बिला उज़ुर सीना फेर लेना। ये भी एक अहम मसला है, कि हमने बतलाया कि मिसाल के तौर पर हम इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते हमारी नियतबंदी हुई है, अगर हमने यूँ देख लिया निगाह उठा के, इस तरह देख लिया या इस तरह देख लिया, ऐसे देखने से नमाज नहीं टूटेगी। हालांकि देखना ये भी गलत है, या इस तरह देख लिया ऊपर की तरफ ना, इससे खुशो खुश हो जाता रहेगा, लेकिन नमाज जो खत्म नहीं होगी बिला जरूरत अगर हमने इधर उधर देख लिया। हाँ, अगर जो है जरूरत से देखा तब तो कोई हरज ही नहीं है, हल्का फुल्का। लेकिन सीना जो है, सीना फेर लिया हमने, यूं करके देख लिया, अब सीना जो किबले से फिर गया, अब जो है नमाज खत्म हो जाएगी। इस तरह का सीना जो हमारा किबले से हट गया है, इस तरह की तरफ हट गया, जब भी जो है नमाज खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है सीना
بلا عذر جو ہے نہیں پھیر سکتے قبلے سے۔ نمبر 13 ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، جہاں سجدہ کرنے کی جگہ وہ ناپاک ہے، ظاہر بات ہے جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی نماز۔ نمبر 14 سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے حضرات نماز پڑھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ان کی پینٹ جو نیچے کو ہو جاتی ہے اور بسٹ اوپر کو ہو جاتی ہے، ان کا سطر کھل جاتا ہے نا، پیچھے کی جو ہے ان کی شرم کا دکھ جاتی ہے۔ ایک تو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ آدمی کو اتنی بھی جو ہے تمیز نہیں ہے، یا آدمی اتنا جو غافل ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو ہے شرم کا کھلی ہوئی ہے، مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ بہت عجیب معاملہ جو ہے یہ لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے آئے کرتا پاجامے کے اندر آئے، لیکن ہر وقت نہیں پہن سکتا آدمی کرتا پاجامہ، تو کم سے کم پینٹ شرٹ ایسے پہنے کہ ہمارا سطر چھپا رہے، تھوڑا بنیان لمبا پہنا کرے جو اندر تک پہنے نا، پینٹ کے اندر تک۔ اگر مثال کے طور پر بعض مرتبہ ٹی شرٹ یا بشرٹ اوپر بھی ہو جائے تو جو ہے بنیان نیچے رہے، پینٹ تھوڑی سی اوپر کر کے باندھے، ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، مسئلے کو سمجھیں۔ اگر ایک شخص نے سجدہ کرا ہے نا، اس کی شرمگاہ کھل گئی پیچھے سے، بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے پیچھے والا جو ہے کھڑا ہے اس کی اگر شرمگاہ پر نگاہ پڑ گئی اس کی نماز بھی ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، پیچھے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ کہ تھوڑا سا سامنے والے کو دھیان رکھنا چاہیے ان چیزوں کا۔ لیکن اگر جو ہے سطر پہ نگاہ پڑ گئی تو پیچھے والے کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ آگے والے کا کیا مسئلہ ہے جس کا سطر کھلا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ایک رکن کی مقدار سطر کھل گیا، سطر سے مراد تو سطر کا چوتھا حصہ کم سے کم، مثال کے طور پر ہمارے یہاں سے لے کر یہاں تک ناف تک جو ہے سطر ہے، اس میں ایک پارٹ تو یہ ہے، ایک پارٹ تو یہ، یا جو ہے ایک پارٹ آگے لگا لو ایک پارٹ پیچھے کا لگا لو، اس طرح جو ہے کولے کا الگ ران کا الگ نا، تو کولا جو ہے ہمارا اس کا چوتھا حصہ کھل جائے ایک رکن کی مقدار، یعنی ایک رکوع یا ایک سجدے کی بقدر، اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اکثر تو دیکھا گیا ہے اس طرح جو سطر کھلتا ہے وہ چوتھائی حصہ جو ہے نہیں ہوتا، اکثر جو ہے کسی کی جگہ کھل جائے چوتھائی حصے کے بقدر تو پھر نماز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز نہ بھی ختم ہو تو خوش خود جاتا رہے گا، اس کا نماز کا ثواب جو بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا جو ہے دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جائے، مثلا یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے۔ ایک تو اس بات میں سمجھیں نماز کے اندر دعا مانگنا اردو کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اردو کے اندر ہم نے کوئی بھی دعا مانگی نماز ختم ہو جائے گی، اپنی زبان کے اندر کوئی بھی دعا مانگیں گے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ صرف اور صرف عربی کے اندر جو ہے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگتے بھی ہم۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اکثر مانگتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہ دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا مانگتے ہیں ہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، بہت ساری دعا ہیں، اس میں کوئی بھی دعا جو آپ نماز کے اندر عربی کے اندر مانگ سکتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر بھی آپ نے ایسی کوئی دعا مانگی جو لوگوں سے مانگتے ہیں، مثلا اے اللہ مجھے گاڑی دے دے، اے اللہ مجھے پیسے دے دے، اے اللہ مجھے گھر دے دے نا، یا اس طرح کی نماز کے اندر ہے نا عربی کے اندر، تو پھر نماز ختم ہو جائے گی ایسے میں بھی۔ ہاں نماز کے باہر اپنے الفاظ میں پھر کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نماز کے باہر بھی اس طرح کی دعا مانگنا منع ہے، نہیں، نماز کے باہر اس طرح کی کوئی دعا مانگنا منع نہیں ہے۔ نماز کے باہر جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے کوئی بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جائز حاجت آپ کی کوئی بھی جائز ضرورت ہے کسی طرح کی وہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اس میں آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ مسجد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی آپ کو دے دیں گے، اور مسجد نہیں ہوگی تو وہ چیز نہ دیں اللہ تعالیٰ، ثواب آپ کو ضرور انشاءاللہ دیا جائے گا۔ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک موقع پر ہم ویڈیو بنائیں گے تو اس وقت اس کو بتلا دیں گے۔ نمبر 16 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، اور اس طرح جو ہے آواز نکلنے لگے، رونے کی آواز آنے لگے نماز کے اندر، تو نماز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اگر ہلکا سا روئے، آنسو نکلے خالی، آواز نہیں ہوئی، تو پھر نماز ختم نہیں ہوگی۔ نمبر 18 نماز میں کہا مار کر یا آواز سے ہنسنا، زور سے ہنسیں گے اگر ہم آواز سے، یا ہمارے دانت دکھائی دینے لگے اور آواز آنے لگے ہنسنے کی، تو پھر نماز ختم ہو جائے گی، وضو بھی ختم ہو جائے گی اس سے، اور نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 18 امام سے آگے بڑھ جانا۔ امام سے آگے بڑھ جانے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ امام صاحب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک،
اور آپ جو کھڑے ہیں آپ یہاں کھڑے ہیں یا آپ یہاں کھڑے ہیں امام سے آگے، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، آپ کی نماز جو ہے نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک رکن بھی اس طرح ادا کر لیا تو نہیں ہوگی۔ ہاں ایک رکن کا کچھ حصہ پیچھے کرا، ضائع کرا تھوڑا سا، پھر پیچھے چلے گئے تو اس سے نماز بچ جائے گی، لیکن ایسا کرنا بھی جو ہے صحیح نہیں ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے آگے بڑھنے کا کہ امام صاحب رکوع کے اندر گئے تھے ابھی، آپ نے اس سے پہلے ان سے پہلے ہی رکوع کرا اور امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی اٹھ گئے آپ، امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے رکوع کر کے امام صاحب سے پہلے ہی جو آپ رکوع سے اٹھ گئے، تو یہ بھی امام سے آگے بڑھنا ہے، اور اس حالت میں نماز جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سجدے کے اندر یا کوئی بھی رکن ہے، امام صاحب نے وہ رکن نہیں کرا اور آپ اس میں جا کر امام صاحب کے جانے سے پہلے اٹھ بھی گئے تو آپ کی نماز جو ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہاں آپ امام صاحب سے پہلے رکوع میں گئے یا امام صاحب سے پہلے سجدے میں گئے، پھر امام صاحب بھی رکوع یا سجدے میں چلے گئے، تو آپ بھی جو امام کے ساتھ رکوع یا سجدے میں مل گئے تھوڑی دیر بھی، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کرنا بھی سخت غلطی ہے، بلا وجہ جو ہے آدمی امام سے پہلے رکوع سجدہ کرے اس کے لیے جائز ہے ہی نہیں بالکل بھی۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں، ان چیزوں سے جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے، ذہن میں بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔